بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابھا درر الی آخرہ۔ یہاں پر پہلے تو سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں نہیں کی، جو کہ معروف طریقہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مصنف نے چاہا کہ کچھ الگ ہو جائے تاکہ دوسروں کی پیروی اور اتباع لازم نہ آئے، اسی لیے مصنف نے وہ طریقہ چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس سے تو حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عظمت والا کام بغیر الحمدللہ کے شروع ہو، الحمدللہ کے بغیر اللہ کی تعریف کے شروع ہو تو پھر وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے کام سے پہلے الحمدللہ پڑھنی چاہیے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور مصنف نے ایسے الفاظ ذکر کیے ہیں یہاں پہ کہ جو اللہ کی تعریف پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ان ابھا درر الی آخرہ، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آتا ہے حمد و مبدعین، تو وہاں پر حمد کا لفظ آ گیا ہے۔ اچھا، ان ابھا درر، اس میں اس عبارت میں چند استعارے ہیں جن کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے کہ استعارہ تین قسم پر ہے: استعارہ بالکنایہ، استعارہ تخییلیہ اور استعارہ ترشیحیہ۔ استعارہ بالکنایہ یہ ہے کہ دل میں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور مشبہ کو ذکر کیا جائے۔ استعارہ تخییلیہ یہ ہے کہ دل میں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور مشبہ بہ کے کسی لازم کو ذکر کیا جائے۔ اور استعارہ ترشیحیہ یہ ہے کہ دل میں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور مشبہ بہ کے کسی مناسب کو ذکر کیا جائے۔ جیسے اذ المنیۃ انشبت اظفارہا، جب موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے، تو اس میں موت کو تشبیہ دی گئی ہے بھیڑیے کے ساتھ اور ذکر کیا موت مشبہ کو، تو یہ استعارہ بالکنایہ ہوا۔ اور مشبہ بہ یعنی بھیڑیے کے لوازمات میں سے پنجے ہیں، تو اظفار کا ذکر استعارہ تخییلیہ ہے۔ اور مشبہ بہ یعنی بھیڑیے کی مناسبات میں سے پنجے گاڑنا ہیں، تو انشبت کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ ان ابھا درر تنظم ببنان البیان، تو تنظم ببنان البیان میں استعارے اس طرح ہیں کہ بیان کو تشبیہ دی انگلیوں کے ساتھ، اور انگلیوں تو بیان کو ذکر، بیان یعنی مشبہ کو ذکر کیا تو استعارہ بالکنایہ ہوا، اور انگلیوں کے لوازمات میں سے پورے ہیں تو بنان کا ذکر استعارہ تخییلیہ ہوا، اور انگلیوں کے مناسبات میں سے پرونا ہے تو تنظم کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ وَأَزْهَرَ زُهَرٍ تُنْصَرُ فِي أَرْدَانِ الْأَذْهَانِ، اردان الاذہان، اذہان کو تشبیہ دی ہے کپڑوں کے ساتھ، تو اذہان کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا، اور کپڑوں کے لوازمات میں سے آستینیں ہیں تو اردان کا ذکر استعارہ تخییلیہ ہوا، اور کپڑوں کے مناسبات میں سے نثر ہے، بکھیرنا ہے، تو تنصرو کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہو جائے گا۔